السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ لاسٹ لیکچر میں بیٹا ہم لوگوں نے باب الجنائز سے متعلق احکام و مسائل پڑھے تھے۔ آج کا ہمارا لاسٹ چیپٹر ہے باب الشہید، جس میں شہید کی تجہیز و تکفین سے متعلق احکام و مسائل کا بیان ہے۔ پیج نمبر ہے 396۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہید من قتلہ المشرکون او وجد فی المعرکۃ وبہ اثر الجراحۃ او قتلہ المسلمون ظلما ولم تجب بقتلہ دیۃ فیکفن ویصلی علیہ ولا یغسل وَإِذَا اسْتُشْهِدَ الْجُنُوبُ غُسِلَ وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَا يُغْسَلَانِ وَلَا يُغْسَلُ عَنِ الشَّهِيدِ دَمُهُ وَلَا يُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ وَيُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ والخف والصلاح۔ الشہید، شہید وہ ہے من قتلہ جس کو قتل کیا، المشرکون مشرکین نے، او وجدہ یا وہ پایا گیا، فی المعرکۃ میدان جنگ میں، وبہ اور اس کے ساتھ، اثر الجراحۃ زخم کا نشان ہو، او قتلہ المسلمون یا اس کو مسلمانوں نے قتل کیا ہو، ظلماً اس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے، ولم تجب اور نہ واجب ہوا ہو، بقتلہ اس کے قتل کے ساتھ، دیۃ کوئی دیت، فیکفن پس اسے کفن پہنایا جائے گا، ویصلی علیہ اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ولا یغسل اور اسے نہلانا نہیں جائے گا، وَإِذَا اسْتُشْهِدَ اور جب شہید ہو جائے، جنوب جنبی، غسل اس کو نہلایا جائے گا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، الحائض حیض والی، والنفساء اور نفاس والی، عند ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، صبی بچہ، وقال ابو یوسف اور امام ابو یوسف نے کہا، ومحمد اور امام محمد نے، لا یغسلان ان دونوں کو غسل نہ دیا جائے، ولا یغسل اور نہ دھویا جائے، عن الشہید شہید سے، دموہ اس کا خون، ولا اور نہ، ینزع اتارے جائیں، عنہ اس سے، ثیابہ اس کے کپڑے، وینزع اور اتارے جائیں، عنہ اس سے، فرو پوستین، والخشو اور بنڈی، والخف اور موزہ، والسلاح اور ہتھیار۔ شہید وہ ہے جسے کافروں نے قتل کیا ہو، یا وہ زخمی حالت میں میدان جنگ میں پایا گیا ہو اور اس پر زخم کا نشان ہو، یا اسے مسلمانوں نے ظلم سے مار دیا ہو جبکہ اس کے قتل سے دیت واجب نہ ہو، بس اسے کفن دیا جائے، نماز جنازہ پڑھائی جائے گی اور غسل بھی دیا جائے گا، اور جنبی شہید ہو جائے تو اسے غسل دیا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک حائضہ عورت اور نفاس والی عورت کو اسی طرح غسل دیا جائے، اور بچے کا بھی یہی حکم ہے، اور صاحبین نے کہا کہ جنبی اور بچے کو غسل نہ دیا جائے گا، اور شہید کا خون نہیں دھویا جائے گا، اور نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں گے، اور پوستین اور خشو اور موزہ اور ہتھیار اتار دیے جائیں گے۔ اب بیٹا اس متن میں شہید کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو شہید کی تعریف کی گئی ہے کہ شہید کون ہے، جسے مشرکوں نے قتل کر دیا ہو، یا جو میدان جنگ میں ملا ہو اور اس پر زخم کے نشان ہوں،
یا جسے مسلمانوں نے ناحق قتل کیا ہو اور اس کے قتل سے خون بہا واجب نہ ہو۔ خون بہا کب واجب ہوتا ہے؟ جب بیٹا قتل خطا ہو یا قتل مشابہ عمد ہو۔ اب شہید کی تجہیز و تکفین کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ نماز جنازہ میت کی عزت و اکرام کے لیے ہوتی ہے اور شہید اس چیز کا بہت زیادہ حقدار ہے۔ لیکن انہیں غسل نہیں دیا جائے گا کیونکہ غزوہ احد میں جو شہداء ہوئے تھے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روح سے بغیر غسل دفنایا گیا تھا۔ اب بیٹا جنبی شہید کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شہید جنبی ہو یعنی وہ حالت جنابت میں شہید ہوا ہو، اس کے اوپر غسل واجب ہو، یا حیض والی عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان سب کو غسل دیا جائے گا، جبکہ امام ابو حنیفہ کے جو ساتھی ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد وہ کہتے ہیں کہ انہیں غسل نہیں دیا جائے گا۔ اب بیٹا ان دونوں آراء کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے یہ ہے کہ جنبی یا حیض و نفاس والی عورت اگر شہید ہو جائے تو انہیں غسل اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ جنابت یا حیض و نفاس کی وجہ سے جو غسل واجب تھا وہ موت سے ساقط ہو گیا، اور میت کو غسل اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ وہ شہید ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت میں شہید ہوئے تھے، ان کے اوپر غسل واجب تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں چونکہ فرشتوں نے غسل دے دیا، موت کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوا، اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی شہید جنوبی ہو یا حیض و نفاس والی عورت ہو تو اسے غسل دیا جائے گا۔ اور بیٹا یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ شہید کا خون صاف نہیں کیا جائے گا اور اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، البتہ جو اس کے اوپر ڈریسز ہوتے ہیں، جیسے اگر اس نے جیکٹ پہنی ہو، کوٹ ہے، کوئی پگڑی ہے، کوئی ٹوپی ہے، وہ اتار دی جائیں گی، اور جو ہتھیار وغیرہ ہوگا اور موزے وہ بھی اتار دیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ارتص، اور جو کوئی دیر سے مرے، غسلا، اسے غسل دیا جائے گا۔ والارتصاۃ، اور دیر سے مرنے سے مراد یہ ہے ان یاکلا، کہ وہ کھا لے، او یشربا، یا پی لے، او یداوا، یا اس کا علاج کیا جائے، او یبکا، یا وہ باقی رہے، حیاً زندہ، حتیٰ یہاں تک کہ یمضیا، گزرے، علیہ، اس کے اوپر، وقت صلاتین، ایک نماز کا وقت، وہوا یاکلو، اور وہ ہوش میں ہو، او ینقلو، یا اسے منتقل کیا جائے، من المعرکات، میدان جنگ سے، حیاً زندہ، ومن قتلا، اور جسے قتل کیا گیا ہو، فی حد، حد میں، او قصاص، یا قصاص میں، غسلا، اسے غسل دیا جائے گا، وصلی علیہ، اور اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ومن قتلا، اور جو کوئی قتل کیا جائے، من البغاۃ، باغیوں سے، او قطاع الطریق، یا راہزنوں سے، لم یصلی علیہ، تو اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور جو قتل کے بعد دیر سے مرے اسے غسل دیا جائے، اور دیر سے مرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ کھا لے یا پی لے، یا اس کا علاج کیا جائے، یا خوش و خواص کی حالت میں اس پر ایک نماز کا وقت گزر جائے، یا اسے میدان جنگ سے زندہ منتقل کیا جائے، اور جو
حد میں یا قصاص میں قتل ہو اسے غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور باغیوں اور ڈاکوؤں میں سے جو قتل ہو اس پر نماز نہ پڑھی جائے گی۔ اب بیٹا یہاں پر مرتس کے بارے میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مرتس کسے کہا جاتا ہے کہ جو میدان جنگ میں زخمی ہونے کے بعد کچھ دیر زندہ رہا اور اس نے کچھ کھا پی لیا، ایسا شخص بیٹا احکام آخرت کے اعتبار سے شہید ہے۔ ہاں اگر کوئی میدان جنگ میں زندہ حالت میں پایا جاتا ہے، خواہ تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی چیز اس نے کھا لی یا پی لی یا اس کا علاج کیا گیا، تو پھر ایسے شخص کو غسل دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص میدان جنگ سے زندہ کسی دوسری جگہ پر منتقل کیا جائے، بعد ازاں وہ وفات پا جائے تو اسے بھی غسل دیا جائے گا۔ مزید یہ بتایا گیا ہے جو حد یا قصاص میں قتل کیا جائے اسے بھی غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کہ جیسے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ معاذ اسلمی کو حد زنا دی گئی تھی اور پھر اس کو غسل دلوایا گیا تھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ اور مزید یہ بتایا گیا بیٹا کہ اگر کوئی باغی ہو، کوئی یا راہزن ہو اور اس کو اس کے جرم کی سزا میں قتل کیا جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ گویا بیٹا اس باب میں شہید کی تجہیز و تکفین کا بیان ہے، شہید کی تعریف بیان کی گئی ہے اور شہید کے بارے میں احکام ہے کہ اسے غسل نہ دیا جائے اور کفن پہنایا جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شہید جنوبی ہو یا حیض و نفاس والی عورت ہو یا بچہ ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسے غسل دیا جائے گا اور ان کے ساتھیوں کے نزدیک اسے غسل نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح بیٹا یہ بتایا گیا ہے کہ شہید کا خون نہیں دھویا جائے گا، نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں گے، البتہ ہتھیار اتار لیے جائیں گے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ جو شخص زخمی ہونے کے بعد کچھ دیر تک زندہ رہا اسے غسل دیا جائے گا، اور جو حد یا قصاص میں قتل کیا جائے اسے بھی غسل دیا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور باغیوں اور راہزنوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ آج جو مختصر القدوری کا متن تھا وہ سارا ہمارا بیٹا ختم ہو گیا۔ ہم ماخذ شریعت بھی پڑھ رہے تھے، ماخذ فقہ بھی پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہے بیٹا اجتہاد۔ اجتہاد اس کا مادہ ہے جاہدہ، جس کے معنی ہے تگودو کرنا، کوشش کرنا، انتہا درجے کی کوشش کرنا۔ اصطلاح میں اجتہاد اس انتہائی کوشش کو کہا جاتا ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں کسی پیش آنے والے مسئلے کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے کی جائے۔ اب بیٹا اگر کسی مسئلہ کا حل نہ قرآن پاک میں موجود ہے، نہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے اور نہ ہی اجماع اس پر ہوا ہو، تو اس کے بارے میں پھر ایک مجتہد جو ہے وہ اجتہاد کرے گا۔ جس طرح قیاس کرنے والے کے کچھ اوصاف ہیں، اسی طرح بیٹا مجتہد کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ عربی زبان پر اسے مکمل عبور حاصل ہو، قرآن و سنت کے تمام احکام کا وہ جاننے والا ہو، اجماع امت پر اس کی گہری نظر ہو، فقہ اسلامی کے اصولوں کا علم رکھتا ہو، متقی ہو،
امین ہو، جیسے قیاس کرنے والے میں کچھ اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے، اسی طرح بیٹا ایک مجتہد میں بھی اوصاف پائے جانے چاہیے۔ قرآن پاک میں بیٹا بارہا مقامات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے معاملہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی طرف سے اور راستے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، افلا یتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اسی طرح بیٹا قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ حشر میں بیان کیا گیا ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ اب بیٹا جو کوئی غور و فکر سے کام نہیں لیتا، عقل سے کام نہیں لیتا، قرآن پاک میں ان کی شدید مذمت کی گئی ہے، جیسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ ہم اضل، کہ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں، وہ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ گویا بیٹا جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، فکری صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے، انہیں چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا تو گمان کرتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں، وہ صرف چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ وہ رستے سے اور بھی دور بھٹکے ہوئے ہیں، کہ ان لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے جو اپنی فکری صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے، جو غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ ساری آیات مبارکہ بیٹا اجتہاد پر دلالت کرتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اجتہاد سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ حدیث مبارکہ بتائی تھی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ کیسے حل کریں گے، تو انہوں نے کہا میں قرآن کی طرف رجوع کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن پاک میں اس کا حل نہ ملے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں حدیث کی طرف رجوع کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حدیث میں بھی اس کا حل نہ ملے تو پھر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات بہت پسند آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھپکی دی۔ اسی طرح بیٹا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اشخاص آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اجتہاد کرو، اگر تم نے
تمہاری رائے درست ہوئی تو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر تم نے غلط کی تو تمہیں 1 نیکی ملے گی۔ بیٹا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین تھے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ملی، وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب بھی کیا کیا کرتے تھے؟ اجتہاد سے کام لیا کرتے تھے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے، وہاں سے مسئلہ نہ ملتا تو حدیث کی طرف رجوع کرتے، اگر وہاں سے نہ ملتا تو سارے صحابہ کو اکٹھا کرتے، ان سے مشورہ کرتے کہ انہیں کسی مسئلہ کے بارے میں کوئی حدیث مبارکہ کا علم ہو۔ اگر صحابہ کو بھی کسی کا علم نہ ہوتا تو پھر آپ کچھ اشخاص کا انتخاب کرتے، ان سے رائے لیتے اور فیصلہ فرماتے تھے۔ اب بیٹا اجتہاد کی ضرورت و اہمیت اس بات سے بھی عیاں ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ترقی انسان کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ جو علمی ارتقاء ہے یا معاشرتی ارتقاء ہے، یہ اجتہاد کا متقاضی ہے۔ ہم کہتا ہے کہ معاشرہ کبھی جو ہے رکتا نہیں ہے، اس کو کبھی فل سٹاپ نہیں لگتی، اور جیسے جیسے کوئی معاشرہ ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہوتا ہے، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان مسائل کا حل کیا ہے؟ صرف اجتہاد کے ذریعے ممکن ہے۔ اب اسلام سے پہلے جو سابقہ شریعتیں تھیں وہ اس لیے منسوخ ہو گئی تھی بیٹا کہ جتنے بھی نئے مسائل تھے وہ تقاضا کرتے تھے کہ نئے احکامات آئیں۔ جب انسانی معاشرہ ترقی کرتا ہے اس کی وجہ سے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ سابقہ شریعتوں کے ساتھ بھی پیش آیا۔ جب معاشرتی ارتقاء کی وجہ سے نئے مسائل جنم لیتے تو اللہ تعالیٰ سابقہ شریعت کو منسوخ فرما کر نئی شریعت ودیت فرماتے۔ اب جو ہماری اسلامی شریعت ہے، جو ہمارا مذہب اسلام ہے، اس نے بیٹا سابقہ ساری شریعتوں کو ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے بہترین ہے۔ کوئی بھی معاشرتی مسئلہ ہے، معاشی ہے، سیاسی ہے، اقتصادی ہے، انفرادی ہے یا اجتماعی نوعیت کا، اسلام میں اس کا حل موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کو ایک کامل دین بنا کر بھیجا، اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس لیے اسلام جو ہے سب سے آخر میں آیا، اور اس نے سابقہ تمام شریعتوں کو ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا۔ اور جو بیٹا ہماری شریعت اسلامیہ ہے، اس میں جتنے بھی نئے مسائل جو جنم لے رہے ہیں اور ہمارے بعد جنم لیں گے، ان کا حل اس میں موجود ہے، اور اس کا حل کس طرح کیا جائے گا؟ اجتہاد کے ذریعے کیا جائے گا۔ اور بیٹا جو کہا گیا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں اجتہاد کا بہت اہم کردار ہے۔ اور دین اسلام کے مکمل ضابطہ حیات ہونے سے مراد یہ ہے کہ بیٹا کہ نوع انسانی کو جتنے بھی نئے مسائل پیش آئیں گے، ہاں کسی کی دور میں بھی ہوں، تو ان کا حل قیاس اور اجتہاد کے ذریعے کیا جائے گا۔ اب مسلمانوں کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے ادوار میں جتنے بھی مسائل پیش آئے، ان مسائل کا حل مجتہدین اور فقہائے کرام نے اجتہاد کے ذریعے پیش کیا، اور فقہائے کرام نے اپنی زندگیوں کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں درپیش مسائل کا حل پیش کیا، جیسے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد، امام مالک اور ان کے شاگرد، امام شافعی اور ان کے شاگرد، امام احمد بن حنبل اور ان کے شاگرد، اور امام جعفر صادق اور ان کے شاگرد،
اس سلسلے میں نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ ان کا آپ کو انٹروڈکشن بھی کروایا گیا ہے اور ان کی فقہی خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح بیٹا کہ جو ہمارا آج کل دور ہے یہ گلوبل ولیج بن گیا ہوا ہے، اور یہاں ہر آنے والے دن کے ساتھ نئی نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے لاتعداد مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اب ان مسائل کا حل بیٹا صرف اور صرف اجتہاد میں ہے۔ جیسے معاشیات کا اگر ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں جو مسائل اجتہاد کے ذریعے حل کرنا ضروری ہے، ان میں کیا ہے کہ جی بینکاری نظام جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اسی طرح انشورنس، لائف انشورنس، پرائز بانڈز کی کیا حیثیت ہے، جو سیونگ سینٹرز ہیں، بچت کی سکیمیں ہیں، ان پر منافع کی کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح پالیٹکس کے ڈپارٹمنٹ میں بہت سے مسائل ہیں جو اجتہاد جن کو حل کرے گا کہ کون سا طرز حکومت اسلام کے نظام خلافت سے مطابقت رکھتا ہے، اور سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، بنیادی انسانی حقوق سے جو متصادم قوانین ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اسی طرح جو میڈیکل کا شعبہ ہے اس میں بھی بیٹا بہت سے، جیسے اعضاء کی پیوند کاری ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، کیا یہ جائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، انتقال خون کی کیا حیثیت ہے، فیملی پلاننگ جو ہے اس سے جو متعلقہ مسائل ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ اور بیٹا پاکستان میں جو اجتہاد کرنے والے ادارے ہیں وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے، اور عدالت عظمیٰ کا شریعت اپیلٹ بینچ ہے۔ آپ لوگوں کو یہ 10 مارک کا کویسچن آ سکتا ہے کہ اجتہاد کی ضرورت و اہمیت بیان کریں، تو آپ نے اسی طرح پہلے اجتہاد کا معنی و مفہوم بیان کرنا ہے، پھر اجتہاد کی ضرورت و اہمیت قرآن پاک کی روشنی میں، پھر احادیث کی روشنی میں، پھر آگے جو میں نے ڈیٹیل آپ کو ساری بتائی ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کر لیں بیٹا۔